نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس نے یہ جہان بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان گنت درود و سلام اس ہستی پر جس نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے میں صحابہ پر طعن و تشنیع بالخصوص اور پھر بالمقابل کچھ لوگ صحابہ کے آپس کے اختلافات میں نے پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پر پڑھایا تھا کہ صحابہ ان کی عزت اور احترام ایمان کا حصہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آج انشاءاللہ اہل بیت میں سے صحابہ کا پیار اور پیغمبر کا اپنے نواسے سے پیار اس پر گفتگو کروں گا اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات وقال یا فاطمہ احلقی رأسہ وتصدقی بذنة شعره فضة قال فوزنت فكان وزنه درهما أو بعد درهم أو كما قال عليه السلام علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی ان کی پیدائش پر عقیقہ کیا ثابت ہوا کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا چاہیے ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ اس کے سر کے بال اتار دو اور اس سر کے بالوں کے برابر صدقہ کرو
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر کے بال اور اس کا وزن، فرمایا اس کا وزن 1 درہم کے برابر یا کچھ کم، وہ صدقہ چاندی دے دو، وہ کسی بھی غریب اور مسکین کو دیا جا سکتا۔ یعنی ایک بچے کی ولادت کا پہلا کام اس کے سر کے بال صاف کیجیے۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں 2 جانوروں کا ذکر ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، اس کو آپ مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں اور سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دعوت عام کر سکتے ہیں۔ یہ حق ہے اس بچے کا۔ اب والد تو تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جانور کس نے ذبح کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا ننیحال بھی بچے کی طرف سے جانور ذبح کر سکتا، یہ نہیں کہ والد کی ہی ذمہ داری ہے ددیال ہی کریں گے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نانا کا پیار اپنے نواسے سے اتنا ہے کہ پہلا کام جو بچے کے ذمے تھا وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اہل بیت کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم آتا ہے تو گالیاں اور زبان درازی پیغمبر علیہ السلام کے سسر پر، ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے ان کا اور علی کا پیار۔ رأیت ابا بکر وحمل الحسن، صحابی کہتے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کو آپ حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ، اور کہہ رہے ہیں بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ بچے کو کس نے اٹھایا ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار نہیں تھا، کیوں؟ قرآن جو کہتے ہیں رحماء بینہم، اور پھر پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تو محبت فرد ایمان کا حصہ، اور یوں کہہ لیجیے آج کے دور میں سادات کی عزت لازم ہے، کیونکہ ان کا شجرہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے جا کر مل رہا۔ فرماتے ہیں حسن کو دیکھ کر کہ یہ اپنے بابا علی پر نہیں ہے، اس کے نین نقش اپنے بابا علی پر نہیں، اس کی شکل و صورت تو محمد کریم سے ملتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پورا محرم آپ دیکھ لیجئے گا ٹیلی ویژن پر اور جو سوشل میڈیا، تشیع کبھی بھی رافضی حسن کی تعریف نہیں کرتا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ بھی میں جمعے کے آخر میں، مضمون کے آخر میں بتاؤں گا۔ حسن بن علی پر گفتگو نہیں، کوئی ذاکر نہیں کرتا، مناقب بیان نہیں کرتے۔ علی کا بیٹا اور بڑا بیٹا ہے حسین چھوٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب فرمایا وَلَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ علی کی شکل و صورت پر نہیں، یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی طرح لگتا۔ یہ بات سن کر علی مسکرا رہے۔ اگر علی اور ابو بکر کا اختلاف ہوتا، جھگڑا ہوتا، عداوت ہوتی اہل بیت سے،
تو ان کے بچے کو گود میں لیتے اور پھر تعریفیں کر رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یضحک، مسکرا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی. جیسے آپ کے سامنے میرا پوتا آتا ہے، آپ پیار سے اسے کوئی بات کہتے ہیں، آپ کا بچہ میرے سامنے آتا ہے، بھائی کا بھائی کے سامنے آتا ہے، اور دشمن کے بیٹے کو دیکھ کر تو آدمی منہ کو پرے کر لیتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، اگر نبی کی محبت تلاش کرنا چاہتے ہو کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہو تو اہل بیت سے محبت کرنا سیکھو. اہل بیت سے محبت کرنا سیکھو. اللہ نے یہ مقام رکھا، جو اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھے گا تو کیا خیال ہے پیغمبر کی محبت ملے گی؟ اب ابو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کی محبت اور پیار ان کے اہل بیت میں جا کر تلاش کر لو، تمہاری اگر ان سے محبت اور پیار ہے تو تمہیں نبی سے بھی پیار، اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یخاطب بذلك الناس ویوصیہم فی ویوصم به والمراقبة للشيء المحافظة عليه یقول احفظوا فیہم. فرمایا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، بذلك الناس، لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. مخاطب کون تھے پیغمبر کے زمانے میں؟ صحابہ اہل بیت کے متعلق وصیت فرماتے، احفظوا فیہم، ان کی حفاظت کرو. جب صحابہ کو یہ کہہ رہے ان کی حفاظت کرو تو کیا خیال ہے صحابہ اہل بیت کے محافظ نہیں بنے ہوں گے؟ سبحان اللہ. فلا تؤذوہم، ان کو اذا نہ دو. اور اذا پر میں ایک واقعہ سناؤں گا حدیث کا، بڑا ہی خوبصورت ہے. ولا تسیئوا الیہم، فتح الباری میں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، برا سلوک نہ کرو. ایک انصاری سے کوئی خطا ہو گئی تو گورنر نے سزا دینے کی تیاری کی. دوسرا صحابی کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصاریوں سے محبت کرنا، ان کی غلطیوں پر معاف کر دینا. فوراً ہی ڈنڈا رکھ دیا نیچے. ان کو تکلیف نہ دو. وہ تکلیف دینے والے سارے کوفی ہیں جنہوں نے دین کو برباد کر رکھا ہے. صحابہ نے کہاں تکلیف دی؟ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی. میں نے پورے اہل بیت میں سے، لم یکن احد، پورے اہل بیت میں سے پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ تشبیہ والا بچہ اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ علی کا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ پیار نہیں، محبت نہیں، رحماء بینہم، خادم رسول اور گواہی دے رہے. اور پیغمبر کا بھی نواسے سے بڑا پیار، کیونکہ ایک ہی تھے، حسین تو بعد میں پیدا ہوئے. ددیال کا یہ کہنا کہ بچہ ہمارا ہے بھائی، بس تمہارا کوئی نہیں، تمہارے ذمہ تو مشین ہے کہ بچے پیدا کرو اور دے دو ادھر. ننیال کا پیار بھی دیکھیں. صحابی بیان کرتے ہیں واللہ انک لتفعل بہذا شیئا ما رأیناک تفعلہ، اللہ کی قسم
میں نے جس طرح حسن کے ساتھ نبی کو پیار کرتے دیکھا ہے میں نے کسی کے ساتھ دیکھا۔ جو معاملہ نبی کا حسن کے ساتھ تعلق تھا وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ جس نبی کا اپنے نواسے سے اتنا پیار ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے پیار کریں، اپنے دل میں ان کی محبت، دل کے کسی کونے میں بھی کوئی عداوت اور بغض نہ ہو۔ کیوں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ ہے۔ اور ایک دعا لیجئے نبی سے، آنے والے قیامت تک ہر مومن مسلم مواحد کے لیے دعا ہے، اس دعا کے حقدار بنیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقہ، میں نے دیکھا پیغمبر علیہ السلام کو کہ آپ کے کاندھے پر حسن سوار ہے، بالکل وہ عرب کی طرح، ہمارے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، پنجاب میں بچوں کو انہوں نے کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے، یہاں پر بٹھایا ہوتا ہے اور سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یقول، اب آپ کہہ رہے ہیں کس سے؟ اپنے بادشاہ سے، اللہم انی احب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ دیکھو نبی کی دعا ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ اور نبی تو بغیر اجازت کے کلام ہی نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بولتا۔ اور پھر ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ہم سب کے لیے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اس بندے سے بھی اللہ تو پیار کر جو میرے حسن سے پیار کرتا ہے نہیں دعا قیامت تک کے لیے؟ آخری بندہ بھی آ کر کہے۔ اور اسی لیے ابو ہریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں نے یہ حدیث سنی مجھے پورے مکہ اور مدینہ صحابہ کے ہر بچے سے زیادہ اگر پیار تھا تو علی کے بیٹے حسن سے پیار تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں ایک دعا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے گا، لالچ بھی ہے، اور اللہ اگر ہم سے پیار کرنے لگ جائے تو ہماری کوئی مشکلیں رک سکتی؟ سبحان۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی، پیار رکھی۔ ابو ہریرہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا منہ کھول کر یہاں پیار کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالیٰ کو، ڈاکٹر حماد الہی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مقدس ختم کیا، تکمیل ہوئی، سلام پھیرا، دونوں باپ بیٹا اٹھے، دین کے پہاڑ ہیں میرے علم کے مطابق، دونوں نے ایک دوسرے کے منہ چومے یہاں سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن ادھر آؤ نا، حسن قریب آ گئے، فرمایا میں یہاں پیار کروں گا کیونکہ یہاں محمد نے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع تھا اقرع بن حابس، ان اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی صحابی رسول، وہ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں پیغمبر کے ساتھ، اس نے دیکھا ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کو دیکھا، کیا کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام؟ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَن، آپ حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں۔ وہ کہنے لگے فقال ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے ہیں، 10 بیٹے، ماشاءاللہ، اللہ سب کو 10 عطا فرما، وہ دینے والا ہے نا۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، کئی مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، اللہ کی توفیق سے سوال و جواب کی نشست چلتی رہتی تھی، اسی
طرح بچوں پر بات آئی تو مجھے میری نانی اماں نے سنایا تھا کہ ہماری ایک گجر فیملی کی ایک عورت تھی، اللہ نے اس کو 12 بیٹے دی، یکدم ایک ہی دفعہ میں 1 2 3 12 بچے پیدا کر دی۔ کہا اس کا والد گجر، دودھ دہی کی خوشبو نہ آئے تو گجر نہیں ہوتا، اس نے 12 بھینسیں لا کر باندھ دی، دودھ پر بچے پلنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کڑیل جوان بنے کہ جب وہ 12 نکلتے تھے بنیا کھڑا ہو کر دیکھتا تھا کسی کے شہزادے گزر رہے ہیں۔ مجھے ویسے ہی گجروں سے پیار ہے، ہمارے چودھری طاہر صاحب، بشیر صاحب، یہ فیملی سے کبھی کوئی بات سخت بھی کہہ دیں تو، کیونکہ میرے استاد گجر تھے، ہمیں تو ہدایت ہی اس خاندان سے ملی، یہ تو ضمناً بات تھی۔ میں نے اس کی واقعہ سنایا تو میرے ساتھ ہی ٹوبہ ٹیک سینگ کے 2 اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، وہ ہنسنے لگ گئے۔ میں خیریت ہے، غلط بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ تو وہاں کی سنا رہے ہیں انڈیا کی، اس سے پوچھو کتنے بچے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ایک ہی دفعہ میں اللہ نے 11 دیے تھے، ایک لے لیا، 10 کے 10 جوان، دوبارہ دیے ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کی بات، سبحان اللہ، ایسے ہی صحابی 10 بچے 10 بچے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت واحدا منہم، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، پیار ہی نہیں لیا، اتنے سارے جو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں سنیے گا ذرا، وہ لوگ جو بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کو پیار کیا کریں، بچوں کو قریب لایا کریں، بچوں سے پوچھا کریں ان کی ضروریات، یہ نہیں کہ اچھی گاڑی دے دی، موبائل ٹاپ کا دے دیا اور بیٹھنے کے قریب وقت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ان کے پاس بیٹھیے، انہیں وقت دیجیے۔ ایک اور ہے واقعہ بھی اسی طرح کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسنا وضمه الیہ وجعل یشمه وعنده رجل من الانصار فقال الانصاری رضی اللہ تعالی، آپ کے بعد حسن بیٹھے ہیں اور چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، گلے لگا کر سونگ رہے ہیں، سبحان اللہ، گود میں بٹھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک انصاری بیٹھا ہوا تھا، انصاری نے کہا میرا بھی ایک بیٹا ہے، ان لی ابنا، میرا بھی ایک بچہ، قد بلغ، جوان ہو گیا، ما قبلہ قط، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ ایک بیٹا تو بندہ کہتا چم چم کے ہی، وہ کہتا میں نے تو نہیں پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان کان اللہ ندع الرحمہ من قبلک فما ذنبہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میرا کیا گناہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بچہ تھوک دیتا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اور نفیس لوگ وہ ذرا تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب پیغمبر سے زیادہ نفیس اور اعلیٰ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پاک اور صاف، جس کے جسم کے پسینے کی بھی خوشبو۔ حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، والحسن ابن علی علی عاتکہ ولعابہ یسیل علیہ، میں نے دیکھا پیغمبر حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے کاندھے پر، اور حسن کا لعاب پیغمبر کے جسم اطہر پر بہہ رہا ہے۔ پیار کی حد نہیں ہے،
اور کوئی اس سے بغض اور عداوت رکھے. رافضی تو بڑے عداوت رکھتے ہیں حضرت حسن سے، کبھی ذکر نہیں کرتے. اہل سنہ ذکر کرتے ہیں. ایک واقعہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الحسن بن علی. کہا صحابہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، امام احمد لائے اس کو صحیح سند کے ساتھ. حسن آ گئے، علی کا بیٹا. آتے ہی پھر حتی صعد علی صدرہ، سینے پر ہی چڑھ گئے، سینے پر ہی چڑھ گئے. پھر اصل بات کیا ہے؟ فبال علیہ، آپ کے سینے پر پیشاب کر دی. اللہ اکبر، پیشاب کر دی. صحابہ نے دیکھا، فابتدرناہ لناخذہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہنے لگے صحابہ دوڑے، پیشاب وہ بھی کس پر؟ یہاں مسجد میں کر دی انتظامیہ، دیکھو پھر کیا کر دی نبی پر. فقال النبی ابنی ابنی ابنی، 2 دفعہ فرمایا. اور صحابہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. اور ایک حدیث میں تو ام فضل نے دیکھا پیشاب کر دیے. دوسرا واقعہ، انہیں علی کتفیہ، کندھے پر پکڑ کر، جیسے بچے کو زور سے نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں ام فضل میرے بچے کو تکلیف دے دی ہے، جانتی نہیں یہ کون ہے؟ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. صحابہ نے کھڑے ہو گئے اور میں جاؤ، ثم دعا بماء، پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ. فصبہ علیہ، آپ نے اس پر پانی بہا دیا. عورت بچی کا دھویا جاتا ہے اور بچے پر چھینٹیں ڈالی جاتی ہیں، جس طرح بھی پانی بہا کے صاف کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے حسن کا پیار نواسے کا، نانے کا، نواسے سے اور نواسے کا نانے سے. سجدے میں گئے، ایک حدیث میں آتا ہے کمر پر ہی چڑھ گئے. بچے چڑھ جاتے ہیں، ابھی گھوڑی صحیح سوار ہوئی. فرمایا میں نے سجدے سر ہی نہ اٹھایا جب تک یہ کھیل کود کے خود ہی نیچے نہیں اتر آتا. اور ایک حدیث میں پکڑ کر آہستہ سے نیچے کر دیا. اہل ایمان حسن بن علی ہو یا حسین بن علی ہو، اہل بیت ہوں سارے ہی، وہ ختیجہ ہو، وہ عائشہ ہو، وہ حفصہ ہو، میمونہ ہو، وہ سودا ہو، امہات المومنین، دلوں کے اندر کجی اگر ٹیڑھ آتی ہے نا، یاد رکھیے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. حسن کے تو کہنے کیا ہے. اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نکلے اللہ کے پیغمبر اور ساتھ ہی حسن ہے. فصعد به علی المنبر، ساتھ ہی ممبر پر بٹھا لیا. جمعہ پڑھانے جو آئے ہیں ممبر پر بٹھا لیا. بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا. انہ سید، یہ سید ہے، انہ سید. وَلَعَلَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں مجھے اللہ سے بڑا یقین ہے، ممکن ہے شاید یہ دونوں میں صلح کرا دے. 2 جماعتیں کس کی؟ مسلمانوں کی، جو بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ پر اور بھونکتے ہیں بنو امیہ پر، یا پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف. یہ سید ہے، سردار بنے گا. یہ کئی بچوں کا اٹھان ہی بڑا عمدہ ہوتا ہے، بچوں والی حرکتیں ہی نہیں ہوتی، اور پھر اسے وہ بہت عروج پر چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں، پیار دیکھیں، خطیب خطبہ دیتا ہے، سامنے دیکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے. ممبر آپ نے مسجد میں دیکھا ہے نبوی میں، ينظر الى الناس مرتن والیہ مرتن، ایک نظر لوگوں کی طرف اور ایک نظر اپنے حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں.
خطبہ دیتے ہوئے میں یہاں بٹھاؤں اور ایسے بچے کو دیکھو تو آپ کہیں گے شاہ جی کہ ملل آیا تسی کدی ادھر ویکھ دیو تو کدی انہوں چپ کرا دے. مسجدوں میں بچوں کو آنے ہی نہیں دیتے لوگ, آنے نہیں دیتے. سبحان اللہ. کمال کیا ہے, میں نے جب یہ مطالعے کے دوران یہ پڑھے نا الفاظ, آئے ہائے, ایک دفعہ لوگوں کی طرف اور ایک دفعہ بیٹے. کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ اچھا 15 منٹ کا بھی خطبہ ہو تو کتنی دفعہ دیکھا ہوگا. ایک گفتگو در کرتے ہیں پھر بچے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. اسی لیے حسن بصری کا قول ہے یہ حسن ایسا خلیفہ ہے اس کی خلافت میں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا. 2 مسلمانوں میں صلح جو اس نے کرا دی, اور اس لیے رافضی اس کے بڑے دشمن, کوفی بڑے دشمن. اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے. حسن سے پیار ضرور ہے نبی کو, لیکن یاد رکھنا جاتے ہوئے کھجور منہ میں ڈال لی تھی, نبی ساتھ تھے, انگلی دے کر باہر نکال دی کہ سید پر صدقہ حرام ہے. یہاں مانگتے کہتے ہیں آل رسول نے صدقہ دو. یہ سارے نہیں جاتے گولڑ بھی سیدوں کے ہاتھ میں. دیکھو شجرہ سید ہے تو پھر سید تو رہے گا, وہ کسی عقیدے کا کیوں نہ ہو, سید تو سارے دیتے ہی رہتے ہیں نذرانے اور چڑھانے. سارے یہ غوثیے پلادے جتنے بنے ہوئے گولڑ بھی پلادے یہ سارے آپ کے پیسوں کے نا. اور یہاں حسن کو کیا باہر نکال, باہر نکال. بچہ تھا نا, صحابہ نے کہا بچہ ہے, بچہ ہے, فرمایا سید ہے. صرف بچہ نہیں سید ہے. چودھری کھا سکتا ہے, سلمان صاحب تسی کھا سکتے ہو, سید ہے, سید. باہر نکال, کھجور نکال کر باہر پھینک دی. کیوں؟ صدقہ حرام ہے سید پر. اس لیے آخری بات, حسن کو زہر دے دیا تھا. اسی لیے کس کو؟ نواسہ رسول کو زہر دے دیا تھا, انہی ظالموں نے دیا تھا. اور میں ایک بہت بڑے لیڈر کا کل سن رہا تھا, آج کل بڑا چل رہا ہے کلپ اس کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفیوں نے پروگرام بنایا جو حسن کے دائیں بائیں تھے کہ پکڑ کر امیر معاویہ کو دے کے پیسے لے لیتے. کتاب کے اندر لکھا ہے, اس نے طبرسی نے کتاب میں لکھا ہے, اسی کا قول میں سن کے بیان کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کتاب میں. زہر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کئی مرتبہ تھا. حسین آ گئے اور سرانے بیٹھ گئے, سرانے بیٹھ گئے اور کہا بھائی جان کس نے زہر دیا؟ دیکھو تقویٰ بھی دیکھو. کہا کس نے زہر دیا؟ کہا اس دفعہ جو زہر دیا ہے نا بہت سخت ہے, میں جگر کا ٹکڑا پھینک آیا ہوں. گئے اور واش روم میں اور پیٹ کی صفائی نکل گئی. کہا مجھے گمان ہے اس نے دیا, نام نہیں بتایا. جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ اس نے دیا, اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے. کمال کا تقویٰ. اور اگر اس نے نہیں دیا تو میں کسی کو بے گناہ قتل کروا دوں, نام ہی نہیں بتایا. یہاں کہتے ہیں کہ ہر نانگے شاہ عالم الغیب ہے, یہاں حسن بن علی کو نہیں پتا کس نے زہر دیا. گمان کر رہے ہیں, گمان کر رہے ہیں. 47 سال کی عمر اور مدینہ طیبہ میں شہادت. رافضی کیوں نہیں مناقب بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کو اس نے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا تھا. ایک ہی جرم ہے حسن کا رضی اللہ تعالی, اور کوئی جرم نہیں, ایک ہی جرم قصور ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کی صلح کروائی اور اپنا ہاتھ جا کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ آپ مسلمانوں کے امیر. اور پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے. اسی وجہ سے حسن کا تذکرہ رافضیوں سے نہیں ملے گا, ہم سنیوں سے ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.